اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا پانچواں کام۔ مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جو شخص دین اسلام میں سے کسی ایسی چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ناپسند کرے، اس سے نفرت رکھے، تو وہ کافر ہوگا اگرچہ خود اس پر عمل کرتا ہو۔ تشریح: دین اسلام کو ناپسند کرنے والا، بغض کرنے والا باتفاق علماء اسلام سے خارج ہے، جیسے کہ صاحب الاقناع وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے احکامات سے بغض کرنا اعتقادی نفاق کی علامات ہیں، اور قرآن کے مطابق منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی سے نفرت کرے تو وہ بہت ہی بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ یہود و نصارہ کی کفریت تہذیب کے دلدادہ لادین مصنفین، جو انگریزوں کے نمک خوار ہیں، اپنی گردنوں سے اسلامی قوانین کو نوچ پھینکنے والے حقیقی معنوں میں اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ وہ تعدد ازدواج سے متعلق بے سروپا باتیں کرتے ہیں اور قرآنی احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ تعدد ازواج یعنی بہت ساری بیویاں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ تعدد ازواج کے خلاف تمام وسائل استعمال کرتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو رد کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغض و نفرت کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت کی دیت مرد سے نصف کیوں ہے؟ یہ لوگ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد جیسی نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فرامین سے نفرت کرتے ہیں۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں جیسا ناقص عقل و دین میں سے نہیں دیکھا کہ یہ عورتیں عقل مند مردوں کی عقل بھی لے جاتی ہیں۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے کراہت کرنے والے اس کے خلاف زبان درازی کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا تو اس حدیث کو اس کے ظاہری مفہوم سے بدل دیتے ہیں یا پھر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حدیث عقل کے خلاف ہے۔ ایسے لوگ اگر دلائل پر عمل کرے پھر بھی یہ لا الہ الا اللہ کی شروط پر پورے نہیں اترتے، کیونکہ کلمہ کی سب سے اہم شرط حکم قرآن و حدیث سے محبت کرنا ہے اور اسے خوش دلی سے قبول کرنا ہے، جبکہ یہ لوگ نفرت و بغض کرتے ہوئے تنگ دلی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فعل منافقوں جیسا ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہراً عمل کرتے ہوئے دلی طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنتی ہوگا۔ احمد ابن حبان۔ اس حدیث میں خلوص دل کی شرط لگائی گئی ہے، لہذا جو شخص قرآن و حدیث کو ناپسند کرے وہ خلوص دل سے کیسے مانتا ہوگا؟ اسی موضوع کے مطابق فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ ان کے اعمال غارت کرے گا، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو ناپسند کرنے والوں کے اعمال کو کوڑا کرکٹ بنا ڈالا، ان کو ضائع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر عمل کرنے والوں اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والوں کو کامیابی کی بشارت دی ہے۔ اس کے برعکس ناپسند کرنے والوں کے اعمال کو ضائع کرنے کا حکم سنایا، اور ہر وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کو ناپسند کرے، اس کے تمام اعمال برباد ہیں، اگرچہ وہ خود ان پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ جیسے کہ یہ آیت ہے۔ ترجمہ: یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایسے راہ پر چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 28۔ ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ دین اسلام کو ناپسند کرنے والا بن جائے۔ یہ ناپسندیدگی دلوں میں چھپی رہتی ہے اور بڑے عرصے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام کر گیا ہے، لہذا اکثر اوقات یہ دعا پڑھنی چاہیے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔
کیونکہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس مقام پر ان لوگوں کے لیے تنبیہ کر دی جانی چاہیے جنہیں اکثر اوقات ایسے مواقع ملتے رہتے ہیں کہ لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں اور یہ دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اسے قبول نہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دین اسلام سے بغض کرنے والے ہیں یا حق کا انکار کرنے والے ہیں، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ دعوت دینے والوں کا انداز اور طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا یہی بات اچھے طریقے سے کرے اور برائی کو واضح کر کے بیان کرے تو لوگ اس حق کو قبول کر لیں گے۔ کبھی کبھار دعوت دینے والے اور لوگوں کے تعلقات درست نہیں ہوتے، اس بات کو دین اسلام سے بغض قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس مقام پر گناہ گاروں پر الزام کی تردید کر دینی چاہیے۔ بعض لوگ داڑھی کٹوانے والے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے یا شراب پینے والے کو کہتے ہیں تم دین اسلام سے بغض کرتے ہو، تم دین کی مخالفت کرنے والے ہو، حالانکہ گناہ گاروں پر یہ ایک غلط الزام ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی بعض گناہ ہوتے رہتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایسا الزام کوئی نہیں دیتا تھا، بلکہ کبھی شراب نوشی کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو منع کرتے تھے کہ اس پر لعنت نہ بھیجی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسا نہ کہو، یہ گناہ گار اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ بخاری۔ اگر یہ الزام درست ہو جائے تو پھر کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور یہ بات غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کبیرہ گناہ کرنے والے اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف فرما دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے والوں کا انجام انشاءاللہ جنت ہوگا۔